اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ویسے کہ جعفر شاہ صاحب کا نام اس میں مینشن نہیں ہے، تو امجد صاحب کا اس میں نام ہے، اور جس طرح نام آئے ہیں جاوید صاحب ہیں، پھر جا کے آپ کے شفیع خان ہیں اپوزیشن لیڈر پرانے جو تھے، ویسے ان کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں خالد مصطفیٰ. ناظرین، نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں جو ہے یہاں چلی، اور حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ان دونوں جماعتوں کو جو ہے وفاقی حکومت نے ان کا جو وزیر اعلیٰ کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو چناؤ کے لیے اور اس کو منتخب کرنے کے لیے اس پہ نظر انداز کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں گلگت ٹی وی کے شبیر میر صاحب. میر صاحب ویلکم ٹو دا شو. میر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو نگراں سیٹ اپ کا جب معاملہ آیا تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کو بائی پاس کیا گیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ بہت شکریہ خالد صاحب. دیکھیں، جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بائی پاس کیا گیا تو ہمیں ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بائی پاس نہیں کیا گیا تو ہم اسی طرح کہتے. تو ان کو بائی پاس قانون کے مطابق تو نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارے گورننس آرڈر ہیں، ایک نہیں ہے نا، 2-3 ہیں، تو ان کی مشاورت اس میں ضروری تھی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ بائی پاس کیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا. انہوں نے اپنے طور پہ 13 ناموں کی ایک لسٹ بنا کے آگے کر دی. وہ کوئی اتفاق سے کوئی اس سے بیچ میں آتا ہے تو وہ الگ بات ہے، باقی ان سے پوچھا نہیں گیا نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے. اور اب جو کابینہ بن رہی ہے، کابینہ کے لیے میرے خیال میں شاید ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی تھی، وہ پھر نگراں وزیر اعلیٰ کی ڈسکریشن تھی. تو نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ان سے نہیں پوچھا گیا اور بائی پاس کیا گیا. ان کو انہوں نے بہت چیخا چلایا، لیکن گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے پہاڑوں سے باہر پھر آواز بھی نہیں جاتی نا. آپ کا تو نیشنل سی ایم میڈیا صاحب آپ نے کو سی ایم صاحب کی جو لسٹ تھی اس کے اندر نگراں جو وزیر اعلیٰ ہے میر افضل صاحب، اس کا نام تو شامل تھا. اس کا اصل میں اس طرح ہے نا، دیکھیں یہ اتنے سارے نام دینے نہیں ہوتے ہیں اصولی طور پہ. یہ 3-4 نام ہی دیتے ہیں، بلکہ 3 نام دیتے ہیں، اور اس پہ ایک پہ مشاورت ہوتی ہے. تو 3 نام اپوزیشن لیڈر کی طرف سے آنے تھے، 3 نام وزیر اعلیٰ کی طرف سے، سابق وزیر اعلیٰ کی طرف سے آنے تھے. وہ 3 کی بجائے 13 آ گئے. انہوں نے کہا ویسے ہم سے کسی نے پوچھا تو ویسے بھی نہیں ہے، چلیں 3 کی بجائے 13 دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا مظفر صاحب جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے بارہا کہا کہ میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں معذرت ہوں. کی اس نے بالکل. ہاں، انہوں نے باقاعدہ اوپن کہا کہ اخبار میں انہوں نے کہا نہ میں نے کبھی خواہش کا اظہار کیا، نہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے، نہ ان 5 سالوں میں میرا کوئی کردار رہا ہے، لیکن میرا نام ڈال دیا گیا ہے اس میں. تو یہ ایک فارمیلٹی تھی. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے، 3 کی بجائے 13 کے نام، اگر اس کاغذ میں جگہ ہوتی نا یہ اور بھی شاید بڑھا دیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے پوچھا نہیں گیا. اور مجھے یہ بات یاد ہے حفیظ الرحمان نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، پتہ نہیں بالکل کورٹ میں جائیں گے. اسی طرف آ رہا تھا. سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت جو ہے اس سلسلے میں اگر اپوزیشن اور حکومت کو بائی پاس کرتی ہے تو سپریم کورٹ سے چیلنج کریں گے. تو اب تک خاموش کیوں ہیں؟ خاموش اس لیے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کیا کسی کورٹ میں جانا ہی نہیں ہے. وہ ایک سیاسی بیان تھا ان کا. انہوں نے جسٹ تھوڑا سا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، باقی ان سے پوچھا نہیں گیا تھا. جب وہ چیف منسٹر تھے تو اب وہ اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو کون سا کل فیصلہ آنا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ فیصلے جو ہوئے ہیں وہ اسلام آباد سے ہوئے ہیں. اور آج کل بلکہ آپ دیکھیں تو گنڈاپور صاحب کچھ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور اب یہ خبریں ہیں کہ شہد اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیلے بھی بانٹے جا رہے ہیں. اور کچھ جو ایک لسٹ بنی ہے وزراء کی، نگراں وزراء کی، ایک اس کے اندر کچھ لوگ ان ہو جاتے ہیں، کچھ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ان ہو جاتے ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لگتا ہے کہ اچھا جن کے نام آتے ہیں وہ پریشان ہیں، پتہ نہیں وہ ہوں گے، بے چینی ہے. تو ایک عجیب کنفیوژن کی سی صورتحال ہے. اور آج میں 2 نام دیکھ رہا تھا جن کا تعلق گلگت بلتستان کے شاید نگر سے ہے، راکیب صاحب اور دوسرے بھی محمد علی قائد صاحب کی محمد علی بات. قائد صاحب. تو ان کے حوالے سے بھی شاید ان کے ملاقاتیں ہوئی ہیں گنڈاپور صاحب سے. تو اس طرح کی چیزیں تو یہاں پہ آپ کو کابینہ کے چناؤ کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے کس حد تک جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، نگراں وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت کم چلتی ہے یہاں پہ. نگراں وزیر اعلیٰ صاحب جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، میری مراد اس عہدے سے ہے، وہاں جو بھی ہے یہ وہی بہت بڑا احسان ہے کہ ان کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اب اس کے بعد ان کی فرمائشیں یہاں پہ نہیں چلنی. شاید کوئی ایک آدھا پہ غور کیا جا سکتا ہے، باقی یہ اسلام آباد لیول پہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا وہاں سے ہوتا ہے.
وہاں پہ باقاعدہ مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس کو ان ہونا چاہیے، کس کو آؤٹ ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ادھر ہوتی ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے ایک دم گلگت بلتستان کے اس سسٹم کے اندر انوالو ہوئی ہے، اس سے پہلے بالکل خاموش تھی، جیسے کہ میں اسی طرف آؤں گا علی امین گنڈاپور کی صاحب کی طرف، کہ گزشتہ 2 سالوں سے بالکل خاموش تھے، اور یہاں پینڈیمک جو صورتحال رہی اس میں بھی وہ خاموش تھے، اور دیگر جو پارٹی امور کے حوالے سے بھی وہ یہاں پہ اس کی اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اچانک الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں تو گنڈاپور صاحب ایک دم جو ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے بھی بڑے محترک نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے بھی۔ تو کیا آگے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت بننے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی نا، سوری پی ٹی آئی کی۔ دیکھیں گنڈاپور صاحب کا اپنا انٹرسٹ ہے، ایک انٹرسٹ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کچھ ظاہر ہے تحفے تحائف ملنے لگے ہیں سیاسی گورنمنٹس میں، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ اب ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ جو حکومت کی بات مانے گا، گنڈاپور صاحب کی بات مانے گا، وہ اس طرح کا شخص آپ کی حکومت میں جو اس وقت نگراں سیٹ اپ بن رہا ہے اس کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اس کا کام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ پھر گنڈاپور صاحب کس کو سپورٹ کریں گے؟ اپنی حکومت کو کریں گے نا۔ پھر حکومت آگے کس کی بنے گی اگر بنی تو، یا کس کے لیے یہ کوشش کریں گے؟ تو اپنی حکومت کے لیے کریں گے۔ تو اسی لیے ان کا انٹرسٹ ہے، اب یہ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں گنڈاپور صاحب نہیں، بہت سارے اور بھی پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ کے لوگ آئیں گے، اور اس وقت یہ جو پارٹی کے اندر ڈفرینسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور خیر یہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جو بھی بڑی جماعتیں ہیں، ان کے قائدین بھی، ان کی لیڈرشپ بھی آئے گی اور کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اور ووٹ کیمپین اسی طرح ہوتی ہے نا، تو یہ اسی طرح ہوگی۔ لیکن ایج یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وفاق میں حکومت اسی طرح ایک پیج کے اوپر رہتی ہے تو یہاں پہ چانسز ہیں، نہیں رہتی ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی بنے گی۔ ایک عام پبلک کی طرف سے ایک یہ پرسیپشن سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک تو وفاق میں جو حکومت، جو ابھی آپ نے بات کی کہ حکومت کی پوزیشن بھی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، پھر دوسری طرف گلگت بلتستان کے اندر ان کی حکومت کو تھوڑے سے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ ان کے بعض حلقوں میں ان کو جو ہے کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں، تو اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے سروائیو کریں گے یہ لوگ؟ دیکھیں ابھی گلگت بلتستان کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے صورتحال ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں تو کچھ اور فیکٹرز بھی ان ہیں پولیٹیکل پروسیس میں، مثال کے طور پہ مسجدوں سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو آپ ووٹ دے دیں، تو یہ سپورٹ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے ویسے کہ جعفر شاہ صاحب کا نام اس میں مینشن نہیں ہے، تو امجد صاحب کا اس میں نام ہے، اور جس طرح نام آئے ہیں جاوید صاحب ہیں، پھر جا کے آپ کے شفیع خان ہیں، اپوزیشن لیڈر پرانے جو تھے، ویسے ان کو بھی وضاحت دینی چاہیے کہ کیا وہ جا کے ممبر و مسجد سے سپورٹ لیں گے، کیا ان کی رضا سے یہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ویسے ان کو ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ یہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا، یا جو بھی یہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کی پولیٹکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ۔ اگر صرف گلگت بلتستان کو آپ دیکھیں تو چیلنجز ان کے لیے بہت ہیں، لیکن جب وفاق کی طرف سے پش آئے گا نا، پش ہوگا۔ چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ مذہبی فیکٹر تو نہیں ہے کہ اس وقت کتنے ایسے حلقے ہیں جس میں براہ راست مذہبی جو ہمارے جو قائدین ہیں ان کا انفلوئنس ہے ان حلقوں میں؟ دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کی سوسائٹی میں ہم مذہبی سوسائٹی زیادہ ہے گلگت بلتستان میں، جس بھی آپ سیٹ کے حساب سے دیکھیں، لیکن جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چونکہ گلگت بلتستان الگ سے نہیں ہوگا نا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وفاق کی طرف سے جب ان کی لیڈرشپ آئے گی، جب اپنے کیمپین کرے گی، لوگوں کے سامنے جائیں گے، اب جلسے کریں گے، لوگوں کے ساتھ وعدے کریں گے، بڑے بڑے خواب دکھائیں گے، سبز باغ اس طرح والے سبز باغ دکھائیں گے، تو لوگ پھر لوگ ہوتے ہیں، ووٹر ہوتے ہیں، وہ پھر مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس فیکٹر کو مائنس کریں، یہ ویسے مائنس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ وہ پھر جیسا آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹ ان کو کہاں سے ملیں گے، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں دیکھیں، یہ ادھر سے اٹھ کے ادھر گئے، ادھر سے اٹھ کے ادھر گئے، پھر ادھر سے کسی اور پارٹی میں گئے، تو یہ سارے اب بھی موجود ہیں، یہ اب جائیں گے پی ٹی آئی میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی سائنس نہیں ہے، آرام سے جائیں گے، جتا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ
آپ نے شبیر میر صاحب کا تجزیہ سنا. اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی.